بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اعتل بعير لصفية رضي الله تعالى عنها وعند زينب رضي الله تعالى عنها فضل زهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعد السفر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اونٹ بیمار ہو گیا اور سفر کے قابل نہیں رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوسری زوجہ مطہرہ حضرت زینب بھی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سواری اضافی تھی، ایک اونٹ زائد تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے کہا: اعطیہا بعیرا، کہ تم اپنا زائد اونٹ حضرت صفیہ کو دے دو، چونکہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، لہذا تم اپنا زائد اونٹ ان کو دے دو۔ فقالت: انا اعطی تلک الیہودیہ، تو حضرت زینب فرمانے لگی کہ کیا میں اپنا اونٹ اس یہودیہ کو دے دوں، اس یہودیہ خاتون کو دے دوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں ان کا شمار ہے۔ نسلاً یہ یہودی تھی، اور حیی ابن اخطب نام کے ایک یہودی ان کی صاحبزادی تھی، جو اپنے قبیلے کا، اپنے علاقے کا سردار تھا۔ غزوے کے اندر، جنگ کے اندر یہ قیدی بنا کر لائی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور آزاد فرما کر انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا تھا، یعنی اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ چاہے تو زوجیت میں آ جائیں، چاہے تو اپنے قبیلے چلی جائیں، لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنا قبول کر لیے۔ تو چونکہ نسلاً یہ یہودی تھی، تو اس لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ اور حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، یہ سب بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام تھے، تو انہی کے سلسلہ نسب سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جب ان کا اونٹ بیمار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے پاس زائد اونٹنی تھی، وہ زائد اونٹنی حضرت صفیہ کو دینے کا کہا، تو چونکہ وہ جو ہے قریش میں سے نہیں تھی، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دینے سے انکار کر دیا، اور ان کو ان کے پچھلے نسب یعنی یہودی ہونے پر ایک طرح سے طعنہ سا دیا۔ یہ سوگنوں میں بس اوقات جو ہے اس قسم کی تھوڑی بہت باتیں رہتی ہیں جو فطرت کے اندر داخل ہوتی ہیں خواتین کے اندر۔ ازواج مطہرات کا اگرچہ مقام مرتبہ کہیں زیادہ بلند ہے، لیکن کبھی کبھار طبیعت یا فطرت کی وجہ سے کوئی اس قسم کی بات سرزد ہو جاتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرتی۔ تو ان کا یہ جملہ ایک طرح سے طعنے پر مشتمل تھا کہ تم تو پہلے یہودیہ تھی، اب اگرچہ مسلمان ہو، حضور کی زوجیت میں ہو، لیکن نسلاً چونکہ تم یہودی ہو، اس لیے مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اپنا اونٹ تمہیں دوں۔ یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ناگوار گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے،
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بات چیت آپ نے بند کر دی، اور ذی الحجہ کا پورا مہینہ، محرم کا پورا مہینہ اور سفر کا کچھ حصہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ناراض رہے۔ اس حدیث میں جو بات سمجھانے کی ہے کہ اگر کوئی دینی غرض کی وجہ سے کسی سے اگر قطع تعلقی کریں تو اس میں قطع تعلقی 3 دن سے زائد بھی رکھنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلقی 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ پچھلی احادیث گزر چکی ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے، قطع تعلقی رکھے۔ لیکن اگر کوئی دینی ضرورت ہو، کوئی دینی مصلحت ہو، کوئی شرعی تقاضا ہو، اس کی وجہ سے اگر کوئی زائد دن ناراضگی رکھنا چاہے، اپنی اولاد میں سے اگر بیوی بچوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے اس سے اگر کوئی ناراض ہو جائے اور بات چیت بند کر لے تو 3 دن سے زیادہ بھی بات چیت بند کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ وہاں پر مقصد کوئی دنیاوی یا ذاتی مفاد نہیں ہوتا، ایک دینی غرض ہوتا ہے، ان کی اصلاح مقصود ہوتی ہے کہ اس ناچاکی یا اس قطع تعلقی کی وجہ سے، اس ناراضگی کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ عمل میرا کتنا ناراض کر دینے والا ہے، لہذا اس کی وجہ سے وہ اپنی غلطی کی تلافی کریں اور آئندہ کے لیے اسی حرکت سے گریز کریں۔ تو کسی دینی مصلحت کی وجہ سے اگر 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی نوبت آ جائے تو شرعاً اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ دینی مصلحت ہو، مطلب اس کی مثال میں نے ابھی عرض کر دی کہ اہل و عیال نماز نہیں پڑھ رہے، پردہ نہیں رکھ رہے، شرعی احکام کی پابندی نہیں ہو رہی، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بیوی نمازوں کی پابندی نہیں کر رہی، تو ان چیزوں کی وجہ سے قطع تعلقی کی شریعت نے اجازت دی۔ ہمارے یہاں اگرچہ نماز نہ پڑھنے کا عمل ایک انتہائی معمولی عمل سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس میں جو ہے قطع تعلقی سوچتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ اگر کھانا اگر صحیح نہ بن جائے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بچہ اگر اسکول نہ جائے، بغیر وجہ کے اسکول سے ناغہ کر لیں تو ہمارا غصہ جو نہائی ہو جاتا ہے کہ تمہاری اتنی بھاری بھرکم ہم فیسیں بھر رہے ہیں اور تم جو ہے نا اسکول نہیں جاتے ہو، ٹیوشن نہ جائیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، وہ تمہاری اتنی بھاری فیسیں ہم اٹھا رہے ہیں لیکن تم ٹیوشن نہیں جاتے، سخت قسم کی ناراضگی ہوتی۔ آج ہماری اپنی اہل و عیال سے ناراضگی دنیاوی مفادات کے گرد گھوم رہی۔ اگر وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، کھانا صحیح نہیں بنا ہم ناراض ہیں، گھر کا کام وقت پر نہیں ہوا ناراض ہو گئے، کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے ناراض ہو گئے، وقت پر تیاری نہیں ہوئی ناراض ہو گئے، بچے نہیں گئے کام پہ یا اسکول پہ ناراض ہو گئے۔ حالانکہ یہ کوئی ناراضگی والی چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ اس میں بھی کچھ تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی موٹی باتیں کوئی ناراض ہونے والا عمل نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ شرعی اور دینی تعلیمات پر کس قدر وہ عمل پیرا۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو یہ ناراض ہونے والا عمل ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ بچے نماز کی پابندی نہیں کر رہے، اہل و عیال نماز کی پابندی نہیں کر رہے، پردے کا اہتمام نہیں ہو رہا، جو ہے اسی طرح دیگر شرعی پابندیوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو یہ ناراض ہونے والی امور ہے۔ اس میں انسان ناراضگی کا اظہار کرے، پتہ تو چلے کہ بھائی کوئی یہ معمولی عمل نہیں ہے نماز کا ترک کر دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے جو ہم سے سرزد ہوا، اور اس پر انسان ناراضگی کا اظہار کریں۔ بلکہ احادیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورت میں جو ہے نا اپنا کھانا پینا الگ کر دے، اپنا بستر الگ کر دے اور ناگواری کا اس پر اظہار کرے تاکہ انہیں احساس ہو اور آئندہ کے لیے اس غلطی کا وہ تدارک کرے، اس غلطی کا ازالہ کرے۔ تو ایسے موقع پر اگر ضرورت کے تحت یا مصلحت کے تحت انسان 3 دن سے زیادہ بھی اگر ناراضگی رکھنا چاہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، ورنہ عام دنیاوی امور کی وجہ سے ناراضگی یا قطع تعلقی زیادہ سے زیادہ 3 دن تک گنجائش ہے، 3 دن سے زیادہ شرعاً اس کی
اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔